معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، گزشتہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے سوشل میڈیا اسٹار اور دیوبندی مسلک کے بہت بڑے ہی اسکالر مفتی طارق مسعود کو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ تو مفتی طارق مسعود نے ابھی کچھ دنوں پہلے یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں غلط بیانی کی۔ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کو انہوں نے غلط بتایا کہ کچھ جگہوں پر اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہونے سے لے کر اب تک کسی نے اس میں درستگی نہیں کی، اس غلطی کو درست نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں غلط لکھا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، اور طارق مسعود صاحب کا قول یہ ہے کہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی بات زیادہ صحیح ہے یا طارق مسعود کی بات زیادہ صحیح ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ جس میں غلطیاں ان کے ہی لوگ بتا رہے ہیں، اور پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا رجوع نامہ اور توبہ نامہ یہ سب آیا۔ لیکن میری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے طارق مسعود صاحب نے قرآن کریم یعنی قرآن اور صاحب قرآن پر انگلیاں اٹھائیں اور پھر صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائیں کہ قرآن میں غلطیاں ہوئیں، لکھنے میں قرآن میں غلطی ہوئی، گرامر کی، قرآن کریم میں گرامر کی غلطی ہوئی، یہ طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ تو آج اگر طارق مسعود صاحب نے توبہ بھی کر لی اور رجوع نامہ بھی کر لیا، لیکن کیا انہوں نے دوسری قوموں کے لیے قرآن کریم میں شک کے دروازے نہیں کھول دیے؟ کیا انہوں نے دوسروں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے دیا کہ قرآن کریم غلط ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پاس ایسے ہی ایک ہندوستان کے بہت ہی فتین شخص جس کا نام دیپک شرما ہے۔ اب دیپک شرما کو تمام لوگ جانتے ہیں۔ دیپک شرما قرآن کریم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ گندی ذہنیت رکھتا ہے اور خرافات پھیلاتا رہتا ہے۔ جب اس نے طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو سنی تو پھر اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا لکھا، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ دیپک شرما آپ دیکھ سکتے ہیں، دیپک شرما یہ آئی ڈی ہے دیپک شرما کی۔ دیپک شرما کہتا ہے اس کا نام مفتی طارق مسعود ہے، آج ساری دنیا کا مسلمان اس کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ اسلام کے ادے کے بعد یعنی اسلام کے آنے کے بعد، اسلام کے ادے کے بعد پہلی بار کسی مولانا نے آسمانی کتاب کے بارے میں سچ بولنے کی ہمت دکھائی۔ طارق مسعود نے قرآن کی کئی تقریروں پر آپتی اٹھائی اور انہیں آج کے انوسار بدلنے کی ہدایت دی۔ بس اسی بات پر ساری دنیا کا مسلم ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کے خلاف فتوے نکل رہے اور مفتی اپنی جان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لیکن عام مسلمان کو سمجھنا پڑے گا کہ سمے کے بدلاؤ کے ساتھ کچھ پرمپراؤں میں بدلاؤ ضروری ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے طارق مسعود نے اس طریقے کی گفتگو کر کے بے وجہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا، بزرگوں نے کہا ہے کہ بڑا لقمہ کھا لے لیکن بڑی بات نہ کرے۔ مفتی طارق مسعود نے بے وجہ کی یہ بحث چھیڑ کر کے دوسروں کو موقع دے دیا قرآن کریم پر بولنے کا۔ اب آپ توبہ بھی کر لیں، رجوع بھی کر لیں، لیکن کیا یہ بات اب کبھی واپس آ سکتی ہے جو بات آپ نے کہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو معاف کر دیں، آپ توبہ کر لیں، لیکن جس طریقے کی زبان آپ نے استعمال کی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا صحابہ کرام نے کیا لکھ دیا۔ اب صحابہ کرام گرامر نہیں جانتے تھے
تو پھر یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہاں تو دوسروں کی بات چھوڑیے، خود قرآن کے پڑھنے والے شک بتا رہے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، گرامر کی غلطی ہوئی ہے، اور گرامر کی غلطی صرف غلطی کا احتمال نہیں بلکہ 100% نمبرات کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مجھے لگتا ہے ایسا، یہ قاعدہ اس کے خلاف ہے، لیکن نہیں، 100% غلط کہہ کے بتایا گیا کہ یہ غلط ہے، اور کسی نے آج تک اس میں کریکشن نہیں کیا، کسی نے آج تک اس میں سدھار نہیں کیا۔ تو کیا آج طارق مسعود قرآن کو جان سکے ہیں؟ یا آج طارق مسعود صرف عربی گرامر کو جان سکے ہیں؟ حضور عربی گرامر کو نہیں جانتے تھے جبکہ وہ عرب میں پیدا ہوئے، صحابہ اکرام عربی گرامر کو نہیں جانتے تھے کہ وہ سب عرب میں پیدا ہوئے، اور یہاں پاکستان میں بیٹھ کر مفتی طارق مسعود اتنے بڑے علامہ اور فہامہ ہیں کہ ان کو پورے گرامر کی جانکاری ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ قرآن میں غلطیاں ہوئی ہیں لکھنے میں۔ اب آپ حضرات ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے جو شوشہ چھوڑا ہے غیر مسلموں کے لیے؟ غیر مسلم کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو تمام مسلمان بھڑک جاتا ہے، تمام مسلمان روڈ پر آ جاتا ہے، اور پھر جب کوئی پڑھا لکھا مفتی بن کر کے حضور کی شان میں، قرآن کی شان میں، صحابہ کی شان میں علل اعلان گستاخی کرتا ہے تو پھر اسے اس کے مسلک کے لوگ طرفداری کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں غلط بیانی ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، الفاظوں کا چناؤ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، بچانے لگ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے فرقے والے ایک فرقے والے کے خلاف ایک دم سے پروپیگنڈا چلا کر کے ان کی کتابوں سے حوالے دکھانے لگتے ہیں کہ تمہارے مولویوں نے ایسا لکھا ہے، تو گویا کہ یہ مان لیا جائے اگر کسی کے مولوی نے ایسا لکھا تو ہمارے مولوی بھی ایسا ہی کہیں گے۔ کسی نے اگر غلط لکھا تو کیا اس کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے مولوی بھی غلط کہیں گے؟ آپ بھی غلط کریں گے؟ کیا آپ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس بات سے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے مولوی نے بھی تو ایسا لکھا، دونوں برابر ہو گئے؟ یہ بہت غلط چیز ہے، اور یہ بہت غلط بیانی طارق مسعود صاحب کی قرآن کریم کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، یہ ناقابل تلافی، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ اندر کا بغض ہے جو ظاہر ہو چکا ہے، یہ سینے کا حسد ہے، اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بالکل بھی تمہارا لگاؤ نہیں ہے، اس لیے تم ایسی باتیں بک رہے ہو۔ تمہارے دماغ پر، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تم سمجھ نہیں پائے، اس لیے تم کہتے ہو کہ وہ امی تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے۔ یہ زبان کوئی عاشق رسول نہیں بول سکتا، یہ زبان کبھی عاشق رسول کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی سڑک چھاپ مفتی کی تو زبان ہو سکتی ہے لیکن کسی مفتی کی زبان نہیں ہو سکتی۔